رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر انسان نہ ہونے کا عقیدہ یا آپ کا نور سے بننا آنے والے وقتوں میں مغرب کے یہود صہیونیوں سے ہی نکلا تھا، جس کا شکار عام مسلمان بہت بری طرح ہوئے۔ ان کو انہی میں سے چند لوگوں کے ذریعے گورکھ دھندے میں پھنسائے رکھا اور قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات سے دور کر دیا۔ یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خداوند کا بیٹا ہونے کی ہی طرز پر کیا گیا تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول آئے وہ سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ کئی جگہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں بھی تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو یا اس سے گناہوں کی معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آتی تھی تب تک آپ کچھ بھی نہیں بیان فرماتے تھے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کی زندگی میں ایسے کئی معاملات گزرے جو کہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ آپ کو جبرائیل امین کا انتظار رہتا تھا۔ انہی معاملات پر خفیہ سوسائٹیز نے مسلمانوں کے عقیدے میں بہت فساد ڈالا جو اب جڑ پکڑ چکا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ سب کے سب انسان تھے غذا کے محتاج، جو رزق حلال کمانے کے لیے تجارت اور دوسرے کام کاج سے وابستہ رہتے تھے۔ محنت کر کے رزق حلال کمانا منصب نبوت کے خلاف نہیں تھا۔ ماضی میں مسلمانوں کے اندر یہ فساد بھی چھوڑ دیا گیا کہ انبیاء کرام کو تو غذا کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ آیت خداوندی اس فسادی عقیدے کی نفی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا فرمان ہے، آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں کو جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے تھے۔ تمام انبیاء کرام مرد ہی تھے، عورتوں میں کسی کو بھی نبوت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ نبوت کی کئی جھوٹی دعوے دار عورتیں آپ کے آخری زمانے اور بعد میں بھی پیدا ہوتی رہیں۔ آج بھی آزادی نسواں کے عنوان سے عورتوں کے حقوق کے نام پر معصوم مسلمان عورتوں کو جس طرح بے راہ روا کیا جاتا ہے، وہاں یہ معاملہ بھی آگے آنے والی چند نسلوں میں ضرور اٹھ کر فساد پیدا کرے گا۔ ماضی اور حال دونوں میں خفیہ تنظیمیں اللہ رحمان الرحیم کے ہمیشہ خلاف کھڑی رہیں۔ شاید ابھی نہیں مگر مستقبل میں یقیناً وہ مسلمانوں، خاص کر مسلمان خواتین کو دین سے اور دور کر کے اس معاملے کو اٹھا دیں گی کہ نبوت صرف مردوں میں ہی رکھنا عورتوں کے ساتھ ناانصافی تھی، اور اس کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی راکٹ سائنس پروجیکٹ پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نسلوں میں تعلیم و تربیت کی پہلی درسگاہ ماں کی ہی گود ہوتی ہے، جس کو آزادی نسواں کے نام پر کافی حد تک تباہ کیا جا چکا ہے۔ مغربی ممالک میں بچوں کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود کے بجائے ڈے کیئر سینٹر ہوتا ہے، کیونکہ مغربی ممالک میں ماں بھی حصول معاش کے سلسلے میں سسٹم کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب میں نے 2005 کے بعد شروع کی تھی لکھنا اور 2009 میں پبلش ہوئی تھی، اور یہ تمام باتیں اس زمانے کی تھیں، اس وقت کی تھیں، یعنی آج سے تقریباً ٹھیک 20 سال پہلے۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس 18-20 سال کے اندر گیپ کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے اور کتنا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخواندہ تھے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو نہایت ہی آسانی سے اہل کتاب کی جانب سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے، یقیناً کہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ جب تک مسلمان حضور پاک اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی کتاب و حکمت سیکھتے رہے اور دین پر عمل کرتے رہے، انہیں دوسروں پر غلبہ حاصل رہا۔ آج مسلمان صرف اور صرف محکوم ہے، جس کے پیچھے یہی ایک وجہ ہے کہ کتاب کو چھوڑ کر شریعہ کے مسئلوں میں الجھا دیے گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے مسلمانوں کے غالب ہونے کی خود گواہی دی ہے۔ قرآن میں ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ آج بھی مسلمان غالب آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھول کر اپنی زبان میں پڑھ کر سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے محترم ترین استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔
دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت۔ تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا اور ایمانداری، یہ تین شرائط اللہ رب العزت نے غالب ہونے کے لیے بتا دی ہیں۔ وہی فطرت آنے کے بعد عالم امر کی طرف سے ایک طویل خاموشی رہی، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان رہے۔ آپ کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کی پاک ذات ان سے ناراض ہو گئی ہو۔ حضرت خدیجہ ان کو تسلی دیتی رہیں کہ ایسا ممکن نہیں، اپنے دل کو اطمینان رکھیے۔ کچھ عرصے بعد ایک رات جب رسول اللہ کپڑا اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی وقت آپ پر دوسری وحی اتاری گئی جو کہ سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے۔ بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرا رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں عطا فرمائی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہ کر دیا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کرنا، نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ بہت اہم بات یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے تھے۔ خاص طور پر دنیا کے اس نظر آنے والے آسمان پر سخت ترین پہرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے شیاطین جنات فرشتوں کی گفتگو کا کچھ حصہ سن کر زمین پر اپنے ساتھی انسانوں کو، جن میں جادوگر، عامل یا کاہن ہوتے تھے، انہیں آنے والے واقعات کا بتا دیا کرتے تھے۔ جادوگر، کاہن یا عامل یہی باتیں عام لوگوں کو آگے مسالہ لگا کر بیان کر دیتے تھے جو اکثر پوری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ طرز عمل عام لوگوں کو نبیوں کی تبلیغ اور رسولوں کی شریعت سے دور لے جایا کرتا تھا۔ یہی کاہن، عامل، بابے اور جادوگر قسم کے لوگ شیاطین جناتوں سے پناہ بھی مانگتے تھے۔ یہ معاملات اب کے نہیں ہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے ایسا ہی جاری ہے، جس کی وجہ سے یہی شیاطین جنات اپنی طاقت کے مختلف مظاہرے کرتے رہے اور کرتے رہتے ہیں۔ یہی مظاہرے ہمیشہ ہی انسانوں میں خوف کا باعث بنے رہے۔ یہ جنات ابلیس کے نمائندے بھی تھے جن کا کام انسانیت کو تباہ کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول مقرر ہونے والے تھے، اس وقت ہی پہروں کو سخت کر دیا گیا تھا۔ اب جناتوں کی ہزاروں سالہ پریکٹس ختم ہو چکی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، بعض انسان جناتوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھرا پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمانوں میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ یہ وہی شعلہ ہے جسے ہم اکثر آسمان کا ٹوٹتا ستارہ یا شہاب ثاقب کہتے ہیں، جو شیطان جنات کو فرشتوں کی طرف سے مارا جاتا ہے۔ آج ہم اس پر لاحول پڑھنے کے بجائے کافرانہ انداز میں اپنی خواہش یعنی وش کا دل میں آنکھیں بند کر کے اظہار کرتے ہیں۔ کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سیکیورٹی پلان اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہوتی اور اگر وہ پہلے ہی جناتوں کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین کے وحی پہنچانے سے پہلے ہی کاہنوں اور جادوگروں کو جا کر بتا دیتے۔ اگر سلسلہ وحی میں قرآن کی آیات عاملوں، کاہنوں یا جادوگروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ جاتی تو وہ نہ صرف آپ کے خلاف مس یوز کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جانے والے ٹاپک کو بھی پہلے ہی عام لوگوں میں لیک کر کے اپنے نمبر بناتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سیکیورٹی آج بھی اور تا قیامت تک ویسی ہی سخت ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ کے بعد جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ان میں حضرت علی، زید اور قبیلہ تیم کے حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے لڑکپن یعنی ٹین ایج کے ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ اور حضرت ابو بکر کی پہلی ملاقات بھی لڑکپن میں ہی یعنی ٹین ایج میں ہی ہوئی،
اور اس وقت ہوئی جب ایک مظلوم کے لیے قبیلوں کے درمیان میں معاہدہ طے پایا جا رہا تھا۔ قبیلہ بنو تیم کے سردار کے چچا زاد بھائی ابو قحافہ تیمی اس وقت اپنے بیٹے ابو بکر کے ساتھ وہاں شریک تھے، جبکہ قبیلہ بنو ہاشم کے سردار زبیر اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھے۔ یہیں ان کی دوستی ٹین ایج کے شروع میں ہی ہوئی، جس کے بعد اپنے وصال تک یہ دونوں بہترین دوست رہے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، جو اپنے وقت کے کامیاب ترین نوجوان بزنس مین تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں دوست جوان تھے اور ابھی ابو بکر کے سب سے بہترین دوست اللہ کے رسول مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں اکثر شام کے سفر جایا کرتے اور ایک بار سفر کے درمیان آپ نے ایک بہت مختلف سا خواب دیکھا۔ خواب کی حقیقت تو سمجھ ہی چکے تھے، مگر اپنے خواب کی سچائی کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ واپسی پر آپ نے یہ خواب ملک شام کے مشہور بوڑھے راہب بحیرہ سے ذکر کیا، جس نے کئی سال پہلے رسول اللہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اعلان فرمائیں اور وہ جا کر مسلمان ہو۔ راہب نے تعبیر بتاتے ہوئے نوجوان ابو بکر سے کہا، آپ کی قوم میں ایک نبی آنے والا ہے، آپ اس نبی کی زندگی میں ان کے ساتھی اور ان کے بعد نبی کے خلیفہ بنیں گے۔ اس خواب کا تذکرہ ابو بکر نے کبھی بھی کسی سے نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے بہترین دوست محمد سے بھی نہیں۔ اگلے چند سالوں بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعوی نبوت کی دلیل پوچھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، دلیل وہ خواب ہے جو تم نے کئی سال پہلے ملک شام کے راستے میں دیکھا تھا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبے سے انہوں نے رسول اللہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ماتھے پر پیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں اسی جگہ رسول اللہ کے دعوے کی گواہی دی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ نے ہی مسلمان ہونے کے بعد اپنے قابل اعتماد لوگوں کو رازدارانہ طریقے سے اسلام کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا آغاز کروایا۔ آپ مکہ کے بہت قابل احترام شخصیت تھے جو بے تکلف اطوار اور وسیع علم رکھتے تھے۔ اس خوبی کی وجہ سے شہر اور شہر سے باہر کے لوگ ان سے معاملات اور مسائل کے بارے میں بھی مشورہ کرنے آتے تھے۔ اللہ پاک کی ذات نے ابو بکر کو ایک اور خوبی عطا فرمائی تھی، آپ خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مفسرین کے بھی نزدیک حضرت ابو بکر نے ہی سب سے پہلے آپ پر نافذ کیے گئے دین کی تصدیق فرمائی تھی، اور جو سچے دین کو لائے، جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں۔ تقریباً اسی زمانے میں شام کی سرزمین پر مکہ کی جانب سے ایک قافلہ واپس آ رہا تھا، جس میں خاندان عبد الشمس کے ایک سوداگر بھی تھے۔ ایک رات پڑاؤ کے درمیان عرب کے ریگستان میں ایک آواز گونج رہی تھی، جس سے تمام قافلے کے لوگ سوتے ہوئے جاگ اٹھے۔ خواب دیدہ لوگوں، جاگ جاؤ، مکہ میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ سوداگر عثمان ابن عفان تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی نانی ام حکیم البیضہ تھیں، جو عبد المطلب کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی پھپھی تھیں۔ مکہ کے طلحہ عثمان ابن عفان کے قافلے سے چند قافلہ پہلے ہی بصرہ سے گزر کر واپس مکہ پہنچ چکے تھے، جہاں راہب نستورہ یعنی بحیرہ راہب کا شاگرد نستورہ نے ان سے بھی پوچھا تھا، کیا بیت الامان میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ طلحہ نے ان سے پوچھا، کون احمد؟ راہب کے جواب کے مطابق عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا فرزند، جن کے ظہور کا وقت بہت ہی قریب ہے اور آخری رسول ہوں گے۔ طلحہ ابو بکر کے رشتے کے بھائی تھے، یعنی کزن تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب مکے کے قریب پہنچ رہا تھا، وہیں ان کی ملاقات طلحہ سے ہو گئی۔ شہر کے حال احوال کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے واقعات بتائے، جس کے بعد طے یہ پایا گیا طلحہ اور عثمان حضرت ابو بکر کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آ کر دونوں نے اپنے اپنے تجربات بیان کیے، جنہیں سن کر حضرت ابو بکر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دی، تاکہ یہ دونوں اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنائیں۔ آپ کے پاس حاضری کے بعد ان دونوں محترم شخصیات نے بھی اسلام قبول فرما لیا۔